دوستوں، اگر آپ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے باوجود آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ سے کہاں غلطیاں ہو رہی ہے، کیونکہ استغفار ایسا بابرکت عمل اور وظیفہ ہے جس کے بارے میں اللہ پاک کا فرمان موجود ہے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درجنوں حدیث موجود ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ پاک اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ استغفار کثرت سے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ عطا فرماتا ہے، اسے ہر فکر سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کا کثرت سے ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ استغفار کی برکت سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے اور مشکلیں آسان ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ وہ اس کا گمان بھی نہیں کر پاتا۔ تو ایسے میں یہ کیسے ممکن ہے کہ جو بندہ استغفار کرے اور اسے اس کی برکت حاصل نہ ہو، اور اگر کسی کو استغفار کی برکت حاصل نہیں ہو رہی تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کون سی ایسی غلطیاں کر رہے ہیں کہ ایسا بابرکت عمل کرنے کے باوجود ہمیں اس کے فائدے حاصل نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند لوگ آئے۔ ایک نے آ کر کہا کہ حضور، بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ بارش نازل فرمائے۔ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو۔ پھر دوسرے شخص نے رزق کے بارے میں برکت کے لیے کہا اور پوچھا کہ کوئی وظیفہ یا عمل بتائیں کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو آپ نے اس سے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ پھر ایک اور شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضور، میں بے اولاد ہوں، دعا فرمائیں۔ تو آپ نے اس کو بھی یہی فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ ایک اور شخص نے کہا کہ حضور، فصل کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے، اور جس طرح پہلے فصل ہوا کرتی تھی اب اس طرح نہیں ہے، بہت کمی ہے۔ حضور، کوئی عمل یا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری فصل میں اضافہ ہو۔ اور آپ نے اس کو بھی استغفار کرنے کو کہا۔ تو وہاں پاس میں ایک شخص موجود تھا، اس نے عرض کیا، حضور، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے سب کو ایک ہی عمل بتایا۔ تو حضور نے اس سے کہا کہ اے سوال پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، بکساؤ اپنے رب سے، بے شک وہ بکسنے والا ہے۔ پھر فرماتا ہے، کثرت سے بارش نازل فرمائے گا۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ تمہارے مال اور اولاد میں برکت ڈال دے گا۔ پھر وہ فرماتا ہے، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرمائے گا۔ تو اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو استغفار کرے گا، اللہ اس کی اولاد میں برکت اور رزق میں برکت اور ساری پریشانیاں، مصیبتیں اور مشکلات سے نکلنے کا بہترین وظیفہ ہے۔ اگر آپ استغفار کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ کو اس کے فائدے نہیں مل رہے ہیں، پھر آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ کہاں غلطی ہے، کہاں کوتاہی ہو رہی ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، جب تک انسان کے جسم میں روح ہے میں اسے بہکاتا رہوں گا اور صراط مستقیم سے ہٹاتا رہوں گا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا، اے شیطان، مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم، اپنی بلندی اور رتبے کی قسم، جب تک میرا بندہ استغفار کرتا رہے گا اور توبہ کرتا رہے گا میں اسے بکستا رہوں گا۔ دوستوں، یہ تو ایسا بابرکت عمل ہے کہ کوئی استغفار کرے اور اسے اس کا فائدہ اور برکت حاصل نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی
حضرت حذیلہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، پریشانیوں سے دور رہتا ہے جب تک کوئی استغفار کرتا ہے۔ تو ان حدیث سے اور قرآن کریم کی آیات سے واضح طور پر اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے استغفار کرنے والوں کے لیے جو خوشخبری سنائی ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، تمہارے رزق میں برکت ہوگی اور تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوگی اور بلاؤں سے اللہ تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ اب قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ ثابت ہے کہ استغفار سے آسانی پیدا ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوستوں، اب بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہم استغفار کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کے فائدے نہیں مل پا رہے ہیں۔ اصل میں ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ اکثر لوگ استغفار کرتے ہیں لیکن 3 ایسی غلطیاں ہیں جو اکثر لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 1، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں اور استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، گناہ کو مکمل طور پر نہیں چھوڑتے۔ غیبت اور سود، لوگوں کا مال ہڑپ کرنا، زیادتی کرنا، تو کیا ایسے میں استغفار فائدہ دے گا؟ جب آپ گناہ بھی نہیں چھوڑ رہے اور استغفار بھی کر رہے ہیں تو یہ تو منافق ہو گیا، تو ایسے استغفار کا فائدہ نہیں ہوگا۔ نمبر 2، دوسری غلطی جو ہمارے اندر ہے کہ ہم استغفار تو کرتے ہیں لیکن ہمارا یقین کامل نہیں ہوتا، اللہ پر توکل نہیں ہوتا۔ تو جب تک یقین نہیں ہوگا، اللہ پر توکل نہیں ہوگا، تو ہم کیسے استغفار سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اس لیے استغفار یقین کامل کے ساتھ پڑھیں، تب ہمیں اس کی برکت اور فائدے حاصل ہوں گے۔ تیسری غلطی یہ کہ اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ چند دن استغفار کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اور یقین کے ساتھ استغفار کریں اور روزانہ کا معمول بنائیں، تبھی آپ استغفار کے فائدے حاصل کر پائیں گے۔ اللہ ہم سب کو پکی اور سچی توبہ نصیب عطا فرمائے، آمین۔